ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے کے لیے بھلائی کے موسم کو مشروع کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو وسیع عطاؤں والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھلائی پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل اولاد اور صحابہ کرام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والوں پر۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ کی شریعت پہ استقامت برتیں۔ اے مسلمانوں، دین اسلام قوت، شوکت اور اعزاز والا دین ہے، اور اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی پائی جاتی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں قوت سے مراد ایمان، علم، اطاعت کی قوت اور رائے نفس و ارادہ کی طاقت ہے۔ اس میں بدن کی قوت بھی شامل کی جائے گی، جبکہ بدن کی قوت آدمی کے لیے عمل صالح پر مددگار ہو، اس لیے کہ صرف بدن کی طاقت لائق تعریف نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قوت سے مراد یہاں پر امور آخرت میں نفس و طبیعت کا پختہ ارادہ ہے، چنانچہ اس صفت سے متصف انسان جہاد میں دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے، تیزی سے اس کی طرف نکلتا اور اس کی طلب میں جاتا ہے، بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے، اس سب میں پہنچنے والی اذیت پر صبر کرنے اور اللہ کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنے میں زیادہ عزیمت والا ہوتا ہے۔ نماز، صوم، اذکار اور بقیہ تمام عبادتوں میں زیادہ رغبت والا ہوتا ہے، ان کی طلب میں زیادہ سرگرم اور ان کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، جب پہلی اذان ہوتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ جلدی سے کھڑے ہو جاتے۔ امام نووی فرماتے ہیں حضرت عائشہ کا قول وطب، یعنی آپ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوتے، اس کے اندر عبادت کا اہتمام اور چستی کے ساتھ اس میں متوجہ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور یہ اس صحیح حدیث کا بعض معنی ہے کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعض شارحین حدیث فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ طاقتور مومن یعنی بھلائی کے کاموں پر طاقتور اور اطاعت کی مشقتوں پر غلبہ پانے والا، پہنچنے والی مصیبت پر بہت صابر، معاملات میں باشعور، اسباب میں غور اور انجام میں عقل و فکر کا استعمال کر کے تدبیر و مصلحت کو پانے والا ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ جان لیا اللہ کے بندو، تو یاد رہے کہ صیام کے معنی اور اس کے لائق 27 آثار میں سے یہ ہے کہ وہ روزے داروں کے نفسوں میں طاقت فراہم کرتا ہے۔ تو آپ پائیں گے کہ بندہ اپنے ارادے سے کھانے پینے، جماع اور روزہ کو توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جاتا ہے، باوجود اس کے کہ پورے سال اس کو ان جائز چیزوں کی عادت رہتی ہے، مگر وہ رمضان کے دن میں اللہ کے لیے اور اللہ کے پاس موجود روزے کے اجر کے لیے ان جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خواہش نفس اور شہوات پر بڑا غلبہ ہے اور اپنے نفس پر بڑی فوقیت ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے نفس کو مشقتوں کو برداشت کرنے اور بڑے بڑے مہموں جیسے جہاد، خرچ، قربانی اور اقدام کو انجام دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس لیے جب طالوت علیہ السلام نے اپنے دشمن سے قتال کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کی قوم کو ایک نہر کے ذریعے آزمایا، اور طالوت نے ان سے فرمایا، جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے،
جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ تو صبر و قوت والے کامیاب ہوئے اور اپنی خواہشوں پر غلبہ اور نفس کو زیر رکھنے والے کامران ہوئے، اپنی شہوتوں کے پجاری، اپنی طبیعتوں کی قوت سے مغلوب اور اپنی خواہش نفس کے قید خانے کے قیدی ان کی فرما برداری سے پیچھے رہ گئے۔ بھائیوں، صحیح عقیدہ ایسا توشہ ہے جو ختم نہیں ہوتا ہے، اور ایسا چشمہ ہے جو پیہم نشاط، جمع شدہ جوش، مشقتوں کو برداشت کرنے اور سختیوں کا سامنا کرنے کا نہ ختم ہونے والا توشہ اور نہ خشک ہونے والا چشمہ ہے۔ ایمانی طبیعت جب نفوس میں جاگوزی اور راسخ ہوتی ہے تو انسان کو ایسی قوت سے نوازتی ہے جو اس کے تمام برتاؤ پر اپنی چھاپ چھوڑتی ہے۔ چنانچہ جب وہ بولتا ہے تو اعتماد کے ساتھ بولتا ہے، جب کام کرتا ہے تو اپنے کام میں پختہ ہوتا ہے، اور جب کسی سمت متوجہ ہوتا ہے تو اپنے ہدف میں واضح ہوتا ہے۔ سچا مومن اللہ کے دین کی روح سے غیر درست معاملے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، نہ اپنے خواہش نفس کے سامنے جھکتا ہے، نہ غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ اپنے جیسی مخلوق کی غلامی کرتا ہے، اور نہ ہی اپنی لذتوں اور خواہشوں کا غلام ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے بندوں قوت عظیمت، قربانی، جوان مردی اور فتوحات کا مہینہ ہے۔ شاید تمہیں یاد ہو اور تم سے چھپا ہوا نہ ہو وہ واقعہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، جبکہ مسلمانوں نے جوان مردی اور فداکاری کی شاندار مثالیں پیش کی۔ 300 مسلمانوں نے 1000 مشرکین کا سامنا کیا اور امت مسلمہ کے لیے پہلی فتح حاصل کی۔ وہ میدان کارزار میں اعلیٰ ایمانی قوت کے ساتھ اترے۔ ان کے رب نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی تاکہ ان کے دشمن کے بالمقابل مدد کرے۔ حق و باطل اور مومنوں کی قلیل اور کافروں کی کثیر تعداد کے درمیان واقع ہونے والا یہ معرکہ مسلمانوں کے بڑے فتح کے ساتھ نمایاں ہوا۔ انہوں نے 70 مشرکین کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ کرام مارے گئے۔ اس غزوہ کو یوم فرقان کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ مسلمان جب کفار سے لڑ رہے تھے تو ان کے پاس کیا تھا؟ کس وجہ سے وہ اپنے دشمن پر فائق اور ممتاز ہوئے؟ مسلمانوں کے پاس عقیدہ کی طاقت، اخلاق کی طاقت اور روحانی طاقت تھی جن سے وہ کفار عاری تھے۔ چنانچہ اللہ کے دشمن کو شکست فاش ہوئی، جسے قرآن نے ایسی شاندار مثال بنا دیا جو دلالت کرتی ہے کہ معنوی قوت مادی قوت پر کامیابی حاصل کرنے کی کیا صلاحیت رکھتی ہے۔ اور بھی دوسرے معرکے جو مسلمان رمضان میں لڑے، جیسے یرموک، قادسیہ اور حطین وغیرہ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ معرکے اس حیرت انگیز شاندار طریقے سے پورے ہو سکتے تھے اگر انہیں لڑنے والے روزے دار کے اخلاق سے متصف نہ ہوتے، جیسے پاک دامنی، بلندی، قربانی، مشکلات کو برداشت کرنے اور اللہ کے لیے خود سپردگی، اس کے علاوہ ہر چیز پر غلبہ پانا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس ثابت قدمی کا مظاہرہ کر پاتے اگر وہ شکست خوردہ لوگوں کے نفسوں کے ساتھ یہ معرکہ لڑتے جن پر ان کی شہوتیں غالب رہتی ہیں اور لذتیں ان کو قید رکھتی ہیں اور ان کے شیاطین ان پر حاوی ہوتے ہیں؟ نتیجتاً وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی بھوک پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں، 1000 بار ہرگز نہیں۔ سیام جسے اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے وہ ایک مسلمان کے لیے 2 قوتوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ ایک صحت کے اعتبار سے قوت جو بدن سے بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے اور بہت ساری علتوں سے پاک کرتی ہے، دوسری معنوی قوت ہے جو زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ سیام اللہ کے بندوں مسلمان کو گونا گو معنوی قوتوں سے نوازتا ہے جن کا افراد اور جماعتوں کی نیک بختی میں بہت زیادہ اثر ہے۔ چنانچہ سیام صبر و برداشت کی قوت، نظام کی قوت، عمل کی قوت اور اطاعت و ایمان کی قوت عطا کرتا ہے۔ بھائیو، قوی مومن رمضان میں فضیلتوں کو کمانے اور نیک اعمال کو کرنے کا حریص رہتا ہے۔
اسے ان نیکیوں سے وہ چیز نہ مشغول کرتی ہے اور نہ پھیرتی ہے جو دوسرے لوگوں کو مشغول کیے ہوئی ہے، جیسے ان لہو و لعب کے پروگرامز کو دیکھنا جو رمضان کی روحانی فضا کو گندا کرتے ہیں اور اس کے ایمانی روشنی کو چھپا دیتے ہیں۔ اس حماقت، کوتاہی اور بربادی کی صورتحال تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کے نفوس کمزور ہوتے ہیں۔ شیطان نے جن کو اپنے جال میں پھانس لیا ہے اور ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور ان کے زہروں کے آگے بے ہوش گرے ہوتے ہیں، جو ان سے بھلائی کے موسموں میں بھی الگ نہیں ہوتے، یوں وہ اس سے عاجز ہو جاتے ہیں کہ اس میں پیش قدمی کریں اور اس کو فائدہ اٹھائیں۔ انسان کی زندگی میں کون سی بھلائی ہو سکتی ہے جب اس کے لیے بھلائی کا موسم پے در پہ آئے، وہ عظیم منافع اور بڑی قربتوں کا مشاہدہ کرے لیکن ان کی کچھ پرواہ نہ کرے اور ان سے غافل رہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ قوی نہیں ہو سکتی کہ دینی فضائل، نفع بخش علوم اور نیک اعمال سے وہ غافل ہو۔ جو ایسا ہو تو وہ ان ذلیل اور معمولی لوگوں میں سے ہوتا ہے جو پانی کو گدلا کرتے ہیں اور قیمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اگر وہ جیتا ہے تو ناپسندیدہ جیتا ہے اور اگر مرتا ہے تو اس پر افسوس نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا ناپید ہونا ہی شہروں اور بندوں کے لیے راحت ہے۔ ان پر نہ آسمان روتا ہے اور نہ زمین ان کے جانے سے وحشت محسوس کرتی ہے۔ مسلمانوں، یہ جاننا چاہیے خاص کر رمضان میں کہ اللہ کی ہم سے کچھ مراد ہے اور بعض لوگوں کی مراد اس مراد سے الگ ہے جس کو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، یعنی اللہ وحدہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور تمہاری خطاؤں کو درگزر کرے۔ اور جو اپنی لذتوں اور شہوتوں کے غلام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم دین سے پوری طرح منحرف ہو جاؤ، استقامت کے راستے سے بہت دور ہٹ جاؤ اور تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر کے اور اس کی نافرمانی کر کے حق سے پھر جاؤ۔ یہ باتیں رہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ کی پکار سے اور اللہ کی جو ہم سے مراد ہے اس سے اعراض برتا ہے اور ان کی دعوت کو قبول کیا ہے جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان گنے چنے دنوں میں اپنے اوقات کو ایسی چیزوں میں لگایا ہے جن سے انہیں بھلائی اور نفع حاصل نہیں ہوتی بلکہ جن سے حسرتیں ملتی ہیں اور نقصان لاحق ہوتا ہے۔ چونکہ رمضان ہم لوگوں کو سکھاتا ہے کہ ہم لوگ قوی، مضبوط عزائم اور بلند ہمت والے ہوں، اس لیے ہم اپنی شہوتوں کے سامنے کمزور نہ ہوں، اپنی جیسی مخلوق کے سامنے نہ جھکیں، باطل پرستوں کی فاسد دعوتوں اور منحرف آراء کے پیچھے پیچھے نہ چلیں کہ ہم اپنے عقیدے، افکار، اصول اور اقدار سے منحرف ہو جائیں، ان کے زہروں میں پڑ جائیں اور اپنے اوقات کو نفع بخش اور دین و دنیا کی بھلائی لانے والی چیزوں میں استعمال کرنے سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے فائدہ پہنچائے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ دے۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، وہ بے شک معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہی کافی ہے۔ درود و سلام ہو ان پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بہترین صحابہ کرام پر، قیامت تک اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، قوی مومن کی کچھ علامات ہیں جو ان کی قوت اور کمال شخصیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے یہ ہیں بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا، عبادتوں اور نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کرنا، تقرب کے اعمال کو غنیمت جاننا اور نوازشوں کے در پہ ہونا، دنیاوی امور زائل ہونے والے ساز و سامان اور فنا ہونے والی خواہشوں میں منہمک ہونے سے دور رہ کر اس کی جسمانی کاوش اور اللہ کی خوشنودی کے لیے قوت مسخر کرنا ہے۔ ان علامات میں سے یہ ہے کہ مومن قوی ارادہ، بلند ہمت والا ہوتا ہے، جو نہ کمزور ہوتا ہے نہ جھکتا ہے، بلکہ خوف کی جگہوں پر بہادری اور بحران کے وقت ثابت قدمی اس کا زیور ہوتی ہے، اس کے قدم متزلزل نہیں ہوتے، اس کا کوئی حصہ ڈگمگاتا نہیں ہے،
اور چاہے جیسی بھی صورتحال سے وہ گزرے وہ ثابت و ثابت قدم ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے اگر میں بیمار پڑ گیا تو میرا صبر تو بیمار نہیں پڑا، اور اگر مجھے بخار لگ گیا تو میرے عزم کو تو بخار نہیں لگا. یعنی اگر میرا بدن بیمار ہوا تو میرا عزم اور صبر پہلے ہی جیسا صحت مند رہے گا. کبھی ارادے کا مالک نہ راستے میں رکتا ہے نہ اس کے عزم کو کوئی چیز روکتی ہے. وہ علامات جو مومن کی قوت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے دین کے دفاع کی اہمیت ہے. ان کے خلاف جو دین کے در پہ ہوتے ہیں. کبھی مومن اپنے دین کے لیے غصہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کی حرمتوں کو دیکھتا ہے کہ ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ان کو پامال کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ خود اپنے نفس کا انتقام نہیں لیتا بلکہ وہ معاف کر دیتا ہے اور درگزر سے کام لیتا ہے. اس سلسلے میں اس کا اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے جو اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، اور جب اللہ کی محرمات کو پامال کیا جاتا تھا تو ان کے غضب کے آگے کوئی چیز نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے انتقام نہیں لیتے، یوں وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے اور اپنے رب کے حق کو پورا حاصل کرتے. مومن کی قوت پر دلالت کرنے والی علامات میں ضبط نفس اور شہوت کا روکنا ہے، خاص طور سے نفس کے جذباتی ہونے، اس کی اپنی طبیعت سے باہر ہونے اور مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے وقت. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلالت کرتا ہے پہلوان وہ نہیں جو ہوتا جو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے. یعنی طاقتور وہ نہیں جو لوگوں سے لڑتا ہے تو انہیں پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو زیر کرتا ہے. یعنی جب غصہ ہوتا ہے تو اپنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا طاقتور وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. یہی وہ پہلوان ہے جس کی حالت اس وقت ظاہر و نمایاں ہوتی ہے جب وہ غصہ کرتا ہے کہ اگر وہ قوی ہوگا تو اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، اور اگر کمزور ہوگا تو اس پر غصہ غالب آ جائے گا. اس وقت بسا اوقات وہ ایسی بات بولے گا یا ایسا کام کرے گا جس پر اسے ندامت ہوگی. وہ عظیم آداب جن کی پاسداری انسان کے روزے کے دوران کرتا ہے وہ لڑائی، گالی گلوچ اور غصہ کو چھوڑنا ہے. مسلمان کے لیے یہ مشروع ہے کہ وہ جب روزہ رکھے تو بردبار ہو، اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اپنی زبان سے محتاط رہے، نہ وہ بھڑکے اور نہ کمتر سبب کے لیے غصہ ہو، اور جھگڑے، لڑائی اور مناقشوں میں دنیاوی فائدے اور منفعت کی بنیاد پر وہ اپنے طریقے سے نہ نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ قبیح بات کرے نہ چیخے. اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. یہ متفق علیہ حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے. مسلمانوں بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہش اور برائی کی طرف مائل نفس سے مجاہدہ کرے تاکہ وہ اللہ کی ہدایت پا سکے. اللہ کا فرمان ہے اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے. فضالہ بن عبید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت میں جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب باہر میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا اللہ کے لیے بندے کا اپنے نفس سے جہاد کرنے کی فرع ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. تو نفس کا جہاد باہر میں دشمن کے جہاد پر مقدم ہے اور اس کی اصل ہے. اس لیے کہ جب تک آدمی اپنے نفس کو اس چیز پر آمادہ نہ کر لے کہ وہ اس چیز کو انجام دے جس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو چھوڑ دے جس سے روکا گیا ہے، اس وقت تک اس سے کیسے باہر میں دشمن سے جہاد ممکن ہو پائے گا؟ اس سے کیسے ممکن ہوگا کہ وہ اپنے دشمن سے جہاد کرے اور اس سے بدلہ لے، درا حال کہ اس کے دونوں پہلو میں جو اس کا دشمن ہے وہ اس پر مسلط اور قابض ہے، جسے اللہ کے لیے نہ تو وہ لڑا ہے اور نہ جہاد کیا. ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کے بندوں کہ ہم اپنے نفس سے اللہ کے لیے عظیم جہاد کریں، خاص طور سے ان مبارک دنوں میں. بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلائی کے کاموں میں اس طرح جلدی کرو جس طرح کوئی اپنے حریف سے مسابقہ کرتا ہے اور اسے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے.
ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جہاد صبر کا محتاج ہے، جس نے اپنے نفس کے مجاہدے خواہشوں اور شیطان پر صبر کیا وہ غالب ہوا، اسے کامیابی اور کامرانی حاصل ہوئی، اس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا اور وہ زبردست بادشاہ بن گیا، اور جس نے بےتابی دکھائی اپنے نفس کے مجاہدے پر صبر نہ کیا وہ مغلوب مقہور اور اسیر ہوا اور اپنے شیطان اور خواہش کے ہاتھ میں ذلیل قیدی بن کر رہ گیا۔ جیسا کہ کہاوت ہے جب آدمی اپنی خواہش پر غالب نہ آئے تو وہ اس سے اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں عزت والا ذلیل ہو جاتا ہے۔ اے روزے دارو کوشش کرو اپنے مولا کی اطاعت میں تگ و دو کرو، اپنی بقیہ زندگی کو غنیمت جانو، اس کی نوازشوں کے در پہ ہو جاؤ کیونکہ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اس مہینے کا تدارک کرو کہ اس کا 10واں حصہ یعنی 1/3 گزر گیا اور 1/3 بہت ہے، یہ کوتاہ عمر بھی کٹ جائے گا، اس لیے وہ وقت ختم ہونے سے پہلے غنیمت جانیے اور نقصان کے آنے سے پہلے فائدہ اٹھا لیجیے۔ درود و سلام بھیجیے امام العابدین المومنوں کے قدوہ پر، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ تو موحد بندوں کی مدد فرما اور اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما۔ اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين اللهم آمنا في الأوطان۔ اے اللہ ہمارے ولی امر کو جس چیز سے تو پسند کرتا ہے اس کی توفیق دے۔ واجعل ولايتنا اے حی و قیوم، واتبع رضاك يا رب العالمين۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما۔ من الأقوال والأعمال يا اے اللہ حي ان کے مسلمانوں کے صفوف کو اے اللہ متحد کر دے۔ اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم۔ اے اللہ تو اپنے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن کا خاتمہ فرما۔ واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز۔ اے اللہ سرحد پر جو فوجیں لڑ رہی ہیں اللہ تو ان کا مددگار ہو۔ والمرابطين على الثغور وحماة الحدود اللهم كن لهم معينا ونصيرا اے رب العالمین، یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام اور نیک اعمال کو قبول فرما اور ہماری برائیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں اس رمضان میں کامیاب بنا۔ اے اللہ تو اپنے مقربین میں سے ہمیں بنا۔ وتقصيرنا اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين واجعلنا عندك من المقبولين المقربين واجعل اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو رمضان کا روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ واجعلنا ممن صام وقام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين اللهم أنزل عذابك الشديد وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على أعدائك أعداء الدين
يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا. اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين، واجعلنا عندك من المقبولين المقربين، واجعل شهرنا شهر خير وبركة ونصر وعز علينا وعلى الأمة يا رب العالمين. واجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.